يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا چھٹا رکوع ترجمے، تفسیر اور اس کی گرامیٹیکلی تشریح کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کریں۔ الرجال کا مطلب مرد، قوامون وہ حاکم ہیں، علی النساء عورتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو حاکمیت بخشی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ایک دوسرے کے اوپر، بعضهم علی بعض کا مطلب ایک دوسرے کے اوپر، بما فضل اللہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وہ ایک وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا، وہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم، اپنے مالوں سے۔ یعنی ایک مرد گھر بناتا ہے، اس کے اندر تمام ضروریات اشیاء لاتا ہے، بچوں کی پرورش کے اندر کما کر اس گھر کے اندر عورت کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس کو خرچ کرے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر دوستو بعض عورتیں بھی باہر جاتی ہیں کام کرنے کے سلسلے میں، اور وہ کما کر لاتے ہیں، اور وہ بآواز بلند کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھی تو کما کر لاتی ہیں، اور وہ تیار نہیں ہیں مردوں کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے اوپر۔ لہٰذا دوستو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جس گھر کے اندر بھی یہ کنڈیشن ہوگی، جس کمیونٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر عورت حکمرانی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اس کے اندر سے اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آپ خود تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ فالصالحات، اور نیک فرما بردار، قانتات، اور قناعت کرنے والی عورتیں، حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، بحفاظت الہی۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنا انسان مرضی یہ سوچ رہا ہو کہ میں خود کی حفاظت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یہ اللہ کی امان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ شیطان اس قدر بھٹکا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حفاظت تو کرنے والی ہیں، وہ مؤدب تو ہیں، وہ صالح تو ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کیونکہ اللہ ان کو توفیق دے رہے ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، اللاتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تخافون تا شروع کے اندر آیا ہے، دیکھیں اس کا مطلب آپ تخافون، جس کے بارے میں آپ کو خوف ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کے بارے میں۔ ہنہ جہاں بھی آتا ہے یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ان کی نافرمانی اور بد دماغی یا ایل کانڈکٹ کے بارے میں آپ کو کوئی خوف ہو، فَعِذُوهُنَّ، انہیں نصیحت کریں پہلے۔ اگر وہ نہیں مانتی، وَاحْجُرُوهُنَّ، تو پھر ہجر اختیار کریں، یعنی آپ الگ ہو جائیں۔ فِي الْمَضَاجِعِ، کہاں سے؟ ان کے بستروں سے، ان کے ساتھ مت سوئیں۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی ہیں، پھر بھی اسی روش کو اختیار کرتی ہیں، تو پھر اللہ نے اختیار دیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو آپ ماریں۔ اسی طرح بالکل ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان کے طور پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنی بیوی کو ضرب لگائی، مارا، تو پھر آپ نے خود ہی آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے اس آیت کے نتیجے میں آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیوں مارا، کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی طرح سے بھی عورت بد دماغی کے اندر آ جاتی ہو اور بات کو نہیں سمجھتی تو آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔
اور آپ نے بدلہ نہ دلوایا۔ لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس پوزیشن کے اندر رکھنا ہے، لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس پوزیشن کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ دوبارہ تمہاری فرما برداری کرنے لگ جائیں تو فَلَا تَبْغُوا، تو ہرگز تلاش مت کرو علیہن، ان کے اوپر سبیلا، ان کو ایذا دینے کا، تنگ کرنے کا کوئی راستہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، کیا ہیں، بڑی بلندی والے اور بڑی بڑائی والے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے شقاق کا مطلب ہوتا ہے انبن، آپس میں علیحدگی، بینہما، ہما یا ہما کا جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب دو ہوتا ہے، یعنی ان کے دونوں کے درمیان۔ فَبَعْثُوهُ، تو مقرر کرو، حکمم، کوئی حاکم، من اہلہ، ہی کا مطلب مرد، مرد کی طرف سے ایک حاکم مقرر کرو اس کے اقارب کے اندر سے، وحکم من اہلہا، اور ہا جہاں پر آ جائے یہ مؤنث، اور ایک حاکم مقرر کرو اس عورت کی جانب سے۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں، ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں، یعنی صلح کروانے والے، اصلاحاً، ان کے درمیان صلح کروانے کی، تو یوفق اللہ، تو اللہ بھی اس میں توفیق پیدا کر دیں گے، ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دیں گے، بینہما، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور بہت باخبر ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر دو منصفین متفق ہو جائیں اور وہ کوئی فیصلہ کریں، مگر کوئی ایک اس میں سے انکاری کر دیتا ہے اور انکار کرنے والا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ جو ماننے والا ہے اس کی طرف اس کی تمام جائیداد منتقل ہو جائے گی۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شَيْئًا، ذرا سا بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احساناً، وَبِذِي الْقُرْبَى، احسان کرو، اور کن کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت رشتہ داروں کے ساتھ بھی، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ جار، وہ ہمسائے جو تمہارے رشتہ داروں میں سے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پھر اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی جو تمہارے رشتہ داروں میں سے نہیں ہیں، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ان کے ساتھ جو تمہارے پہلو کے اندر رہتے ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ جس کے تم مالک ہو، یعنی جن کی ملکیت تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی محبت نہیں رکھتے، من کان مختالا فخورا، جو کہ مختال ہے، تکبر کرنے والا ہے اور شیخی لگانے والا ہے۔ اب یہاں پر دوستو ایک نقطہ یہاں پر واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی قرابت داروں اور ساتھ رہنے والے رشتہ داروں اور پھر اجنبی اور مسافروں اور ان کے حقوق کی بات کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر جاتے؟ تو جو آج کے روشن خیال یہ کہتے ہیں کہ بیوی کبھی تابع نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اسلام میں کوئی حقوق ہی نہیں، وہ اس بات کے اوپر سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے، لہٰذا اللہ جو سمجھتے ہیں مناسب ہے وہی ہوگا، اور ہمیں بہتری یہی ہے، اگر آپ معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو منوً تسلیم کریں، تو ہی آپ کا معاشرہ خوشحال اور آج کل کی جتنی پریشانیاں ان سے پاک ہوگا۔ الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور پھر لوگوں کو بھی حکم کرتے ہیں کہ وہ بخل اختیار کریں۔ مثلا ایسے لوگ جو کہتے ہیں اپنے پیسے بچا کر رکھو، ایسے انہیں لٹاؤ نہ، ان کو فضول، ان لوگوں کے اوپر مت لٹاؤ جو کہ خدا کی طرف سے ہی مستحق نہیں ہے۔ وَيَكْتُمُونَ،
اور جو چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا من فضلہ اپنے فضل کے ساتھ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آتدنا تیار کر رکھا ہے نا کا مطلب ہم سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک رسوا کن عذاب والذین ينفقون اموالہم اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ریا الناس کن کے اوپر دکھاوے کے ساتھ لوگوں کے اوپر دکھاوا بھی کرتے ہیں ولا یؤمنون باللہ اصل میں تو وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا نے ہی ان کو بدلہ دے دینا ہے حالانکہ تمام اخراجات تمام نفقہ جو ہم لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں نیت تمام اعمال کی ایک ہی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا ولا بالیوم الآخر اور ان کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے یوم الآخرت کے اوپر کیونکہ انہوں نے تو دنیا سے بدلہ مانگ لیا کیونکہ وہ دکھاوا کرتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ اور جن کا یکن کا مطلب ہوتا ہے ہونا شیطان ہو لہو جن کے لیے قرینن کیا ہو ساتھی تو پھر فساء قرینا تو یہ بہت بہت برا ساتھی ہے پھر اگر شیطان کی باتوں کے اندر ہی آ کے تمام کام کرنے ہیں تو پھر انجام بھی اس کے ساتھ اپنا تیار رکھو وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور بھلا کیا نقصان تھا ان کے اوپر لو آمنو اگر وہ ایمان لے آتے باللہ اللہ کے اوپر والیوم الآخر اور آخرت کے اوپر وانفقوا اور خرچ کرتے مما رزقہم اللہ جو اللہ نے رزق ان کو دیا تھا وقان اللہ بہ علیما اور اللہ جانتے ہیں خوب جاننے والے ہیں بہم انہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یظلمو ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے ہیں مثقال ذرتین مثقال ذرہ برابر بھی وَإِن تقو کا مطلب یہاں پر ہونا اور اگر ہو حسنتین یضاعفھا اگر اللہ جان لیتے ہیں کہ کسی کے اندر اچھائی ہے تو وہ اسے دگنا کر دیتے ہیں اس کو دگنا اجر دیتے ہیں وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور وہ عطا کرتے ہیں من لدنہ اپنے پاس سے اجرن عظیمہ بہت بہت بڑا اجر قیامت کے دن جب قیامت لگی ہوگی اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کسی بھی بندے کو اس کا نام اس کے والدین کا نام پکار کر بلایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ کوئی ہے جس نے اس سے بدلہ لینا ہے تو اس دن کوئی بھی حتیٰ کہ ماں بھی اپنا بدلہ نہیں چھوڑے گی کیونکہ اس وقت دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس کی نیکیاں دی جائیں گی لیکن فار ایگزامپل کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس نیکی بچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا اور اپنے پاس سے اجر عطا کر کے اس کو جنت میں انشاءاللہ داخل فرمائیں گے فَقَيْفَ إِذَا جِئْنَا کیسا ہوگا جب لایا جائے گا ہمارے سامنے من کل امتٍ ہر امت میں سے بشہید ایک شہید یعنی ایک گواہ وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو علی ہؤلاء شہیدا تمام ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر دوستو ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہا یا اللہ میں کس طرح ان لوگوں کے اوپر گواہی دوں گا جن کے اعمال کو میں نے دیکھا ہی نہیں جن کے درمیان میں موجود ہی نہیں یا اللہ میری مدد فرمانا لیکن آج ہم چند ٹکوں کی خاطر جو مرضی ہم سے گواہی دلوا دیں اور ہمیں ذرا سا بھی اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم گواہی جھوٹی دے رہے ہیں اور بعضوں کا سچی گواہی چھپا بھی رہے ہیں یومئذ اس دن یود الذین ود کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا آرزو کرنا لوگ آرزو کریں گے کفرو کون سے لوگ جنہوں نے کفر کیا وعصوا جنہوں نے نافرمانی کی کس کی الرسول رسول کی لو تسوا
سوا کا مطلب ہوتا ہے لیول کر دینا، برابر کر دینا، کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے اور ان کو کبھی بھی مت اٹھایا جائے، بہم الارض، ان کو اس زمین کے ساتھ. ولا یکتمون اللہ حدیثا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ ہرگز نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات. یا اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں پناہ دینا، اور ہم اس سٹینڈرڈ کے اوپر پورے تو نہیں اتر سکتے یا اللہ، نافرمان لوگ ہیں، مگر ہمارا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي